بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ 3-4 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو ملک میں بحث جاری ہے شہباز شریف اور سہیل افریدی کی ملاقات کے حوالے سے۔ انہوں نے جو عمران خان کی متعلق بات نہیں کی، ان کے جیل میں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی بیماری کے حوالے سے جو بات نہیں کی اور ان سے ملاقات کے لیے نہیں کہا، تو اس پر بات ہو رہی ہے۔ بہت جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ بالکل صحیح حکمت عملی اپنائی سہیل افریدی نے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس نہ تو کوئی اختیار ہے اور نہ اس حوالے سے وہ کوئی بات کر سکتے تھے، اور کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ عمران خان خود ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ میری آئیڈیالوجی پر آپ فوکس کریں۔ تو یہ ایک بحث چل رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اسی بیچوں بیچ ایک خبر آئی ہے کہ ایک منرل کانفرنس، ایک امپورٹنٹ کانفرنس، کرٹیکل منرل کانفرنس کے حوالے سے 4 فروری کو امریکہ میں ہو رہی ہے۔ اس میں 20 ممالک شرکت کر رہے ہیں، لیکن پاکستان اس میں نہیں ہے، انڈیا اس میں ہے۔ اس میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، G7 کے ممالک بھی ہیں۔ ایکچولی میرے جو ویلاگ ہے اس کا زیادہ بڑا جو فوکس ہے وہ اسی کانفرنس پر ہوگا، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کو یہ بتائے گا کہ ہماری اوقات کیا ہے، دنیا ہمیں کس طرح سے دیکھتی ہے۔ ہم اپنا وہ جو بڑی سکرین ہے اس پر جو مرضی چلاتے رہیں، جس طرح مرضی بیان کرتے رہیں، لیکن دنیا ہمیں کس طرح سے دیکھتی ہے، دنیا کیا ہم پر ابھی بھی اعتبار کرتی ہے، یہ آپ اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے گا۔ یہ جو کانفرنس ہے 4 فروری کو، جس کو مارک روبیو جو اسٹیٹ آف جو یعنی وزیر خارجہ ہیں جو امریکہ کے، انہوں نے وہ اس کو پریزائڈ کریں گے، اور اس میں جے شنکر جا رہے ہیں جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں، اور اس کے علاوہ G7 کنٹریز ہیں، پھر اس میں آسٹریلیا بھی جا رہا ہے، اس میں کینیڈا بھی جا رہا ہے، اور بھی بہت سارے ممالک اس میں جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ بھارت ان ہے اور پاکستان آؤٹ ہے؟ یہ بنیادی طور پر یہ جو کانفرنس ہے یہ اس بات کو انشور کرنے کے لیے ہے کہ جو سپلائی ہے کرٹیکل منرلز کی وہ کس طریقے سے اس کو یقینی بنایا جائے کہ وہ برقرار رہے، اور چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس میں ہم کو نہیں بلایا گیا۔ ہم جتنی مرضی مغرب کی خوشامد کر لیں، جتنا مرضی ہم یہ کہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پیس ایوارڈ ملے، امن انعام ملنا چاہیے، 2 ممالک ہیں دنیا میں صرف جنہوں نے یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز ملنا چاہیے، ایک پاکستان اور دوسرا اسرائیل۔ ہم نے پیس بورڈ بھی ایکسیپٹ کر لیا، اور یہ ہم نے توجیہ پیش کی کہ جناب دوسرے ممالک نے کر لیا تھا تو اس لیے ہم نے بھی کر لیا، دوسرے اسلامی ممالک چلے گئے تو ہم بھی چلے گئے۔ لیکن ہمارے جو فنڈامنٹلز تھے پالیسی کے، وہ دوسرے ممالک کی جو پالیسیز ہیں ان کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے۔ ہمارا ایک اپنا، اس ملک کا ایک اپنا، جب یہ قائم کیا گیا تھا تو اس کے اپنے اصول تھے، اور یہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے اپنی مرضی، اپنے مذہب، اپنے عقائد سے پرامن طریقے سے زندگی گزارنی تھی۔ ہم پر کوئی فرض نہیں ہے کہ سعودی عرب نے اگر یہ کیا تو ہم بھی وہ کریں، یو اے ای نے اگر یہ کیا تو ہم بھی وہ کریں، بالکل نہیں۔ ہماری ایک اپنی پالیسی ہے، لیکن کیونکہ وی آر بیگرز، یہ کہہ چکے ہیں شہباز شریف صاحب، کیونکہ ہم لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں، کیونکہ اگر آج سعودی عرب اور یو اے ای اپنا پیسہ نکال لیں تو یہ جو ابھی ہماری اکانومی کی جو ایک بڑی تصویر ہے دھڑام سے نیچے آ گرے گی، تو ہم وہی کرتے ہیں۔ تو وہ یہ جو دنیا جو ہے ہم جو مرضی کر لیں ہم پر یقین نہیں کرتی، اور ہم نے چائنا کو بھی ناراض کر دیا دنیا کی طرف، مغرب کی طرف بھاگ بھاگ کر جانے کے چکروں میں۔ چائنا ابھی اس پیس بورڈ کا ممبر نہیں بنا، پاکستان بن گیا فوری طور پر۔ چائنا سے ہم نے کنسلٹ بھی نہیں کیا، اور ہمارا جو زیادہ ساتھ دیا، زیادہ جو ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے ہمارا، وہ تو چائنا تھا۔ ہم نے ان سے نہیں پوچھا، ہم نے پتہ نہیں کس کو فالو کر کے ادھر چلے گئے۔ اور آج یہ جو میٹنگ ہے واشنگٹن کی، یہ بیسیکلی خرید و فروخت سے زیادہ ایک اسٹریٹجک جو پارٹنرز ہیں ان کی میٹنگ ہے۔ تو امریکہ نے پاکستان کو ان ساری منرلز کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہے اس میں پاکستان کو امریکہ نے اپنا اسٹریٹجک پارٹنر اس میں نہیں بنایا۔ ایم او یو ضرور ہم نے سائن کیا، لیکن انہوں نے ہمیں اس کیٹیگری میں نہیں ڈالا جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چائنا کو کنٹین کرنے کی کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کو ہونا چاہیے، اس میں انڈیا اس میں شامل ہے۔ اب پاکستان میں آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی منرلز کی کمی نہیں ہے،
ریکوڈک میں جو سونے اور کاپر کے جو ہیں، اس کے علاوہ پورا جو بلوچستان میں جو معدنیات ہی معدنیات ہے ہر طرح سے، اور کرٹیکل وہ جو منرلز ہیں وہ ہیں. آپ کو وہ تصویر یاد ہوگی جو وائٹ ہاؤس کی ایک تصویر میں، جس میں مختلف رنگوں کے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور ہم شو کیس کر رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی بڑی للچائی نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ دولت ہے ٹریلینز آف ڈالر کی، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے یہ جو ٹریلینز آف ڈالرز ہیں یہ اب نکلیں گے منرلز اور یہ معدنیات، اور اس کے بعد پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی اور پاکستان کے قرضے اتر جائیں گے اور پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ جائیں گی. تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نائجیریا سب سے زیادہ ڈائمنڈ ہے وہاں پر، لیکن وہاں کے جو لوگوں کے حالات ہیں وہ نہیں بدلے. انتہائی غربت، ظلم اور ناانصافی کے ماحول میں وہ رہ رہے ہیں. کیوں؟ حکمران کرپٹ، حکمرانوں نے اپنی جیبیں بھری وہاں پر، لوگوں کو کچھ نہیں دیا. تو پاکستان میں بھی اگر پاکستان کے لوگوں نے فائدہ حاصل کرنا ہے تو ایک ایسی حکومت چاہیے جو میرٹ پر بات کرے، جو قانون اور آئین پر بات کرے. وہ اس طرح سے بات نہ کرے جیسے ابھی پچھلے دنوں میں ہم دیکھ رہے تھے. مجھے یہ بتائیے کہ وہ لاہور میں وہ جس کی بیوی اور بچی گر کے مری مین ہول میں، گٹر میں، وہ جس وقت پولیس اس کو مار رہی تھی الٹا لٹکا کر، وہ اپنے جو پشت پر جو اس کے جو وہ چمڑا جس سے مارتے ہیں اس کے نشانات وہ دکھا رہا تھا، تو کیا اس پر گزر رہی ہوگی جس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ تم مانو کہ تم نے اپنی بیوی کو کہیں رخصت کیا، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو اس طرح منوایا جاتا ہے ان کے جرائم جو انہوں نے نہیں کیے. اور پھر یہ جو سی سی ڈی نے قتل عام شروع کیا ہوا ہے پنجاب میں، ایک محتاط اندازے کے مطابق 2000 سے زائد لوگ وہاں پر قتل کر دیے گئے ہیں پولیس مقابلوں میں، اور اپنا ہی کرائٹیریا بنا کے، اور چیف منسٹر اس پر اتراتی ہیں اور اس پر خوشی سے سماتی نہیں ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جی بڑا یہ کام ہم نے کیا، اور پھر ایس ایچ او اور ایس پی کے خلاف رپٹ ہے لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. اور اسسٹنٹ کمشنر جو تھا اس علاقے کا، اس کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر بنا کے بھیج دیا زیادہ اختیار کے ساتھ، اس کو انعام دیا. گویا جو غریب کو مارتا ہے، جو پیٹتا ہے، جو کوٹتا ہے، اس کو آپ ترقی دیتے ہیں. کیوں؟ آپ پولیٹیکل لوگوں کو جو آپ نے ٹریٹ کروانا ہے اس پولیس سے، اب کہا جائے گا کہ جی پولیس فورس کا مورل ہم نے ڈاؤن نہیں کرنا، تو اس لیے کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. تو اس ایسے ملک میں یہ جو آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے اتنا پروفٹ کما لیا، سٹاک مارکیٹ میں اتنا پروفٹ آ گیا، مجھے یہ بتائیے کہ جو پروفٹ آیا جی ایس پی پلس سے ٹیکسٹائل میں، کیا اس پروفٹ میں جو سرمایہ دار جنہوں نے یہ ملیں لگائی ہوئی ہیں مزدوروں کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے، کیا ان کو بونسز دیے؟ کیا ان کو تنخواہیں دیں؟ کچھ نہیں دیا. تو جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان نے ایکسپورٹ سے اتنا کمایا، تو وہ پاکستان کے لوگوں نے، غریب لوگوں کو ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی وہ انکم، وہ چند خاندانوں کے پاس چلی جاتی ہے جو کیئر ٹیکرز میں بھی وزیر بن جاتے ہیں، جو اس حکومت کو، جو اس ملک کو چلا رہے ہیں. ابھی شہباز شریف صاحب ایکسپورٹرز کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور سرمایہ کاروں کو، سرمایہ داروں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ مزدور جو اپنے ہاتھوں سے یہاں پر بلڈنگز کھڑی کرتا ہے، وہ کسان جو اس زمین کا سینہ چیر کر میرے اور آپ کے لیے فروٹ اور سبزی اگاتا ہے، اس کو تو کچھ نہیں ملا. تو جہاں پر یہ نظام ہوگا وہاں پر یہ جو چیزیں، یہ جو ہمارے معدنیات، یہ جو ہماری تمام منرلز، یہ ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ایک گورنمنٹ چاہیے جو عوام کی حکومت ہو، جو انصاف کی بنیاد پر آئی ہو، جو لیجیٹمیٹ سچی حکومت ہو، فارم 47 کی پیداوار نہ ہو، جس کو جو کٹھ پتلی نہ ہو، وہ حکومت عوام کو فائدہ دے سکتی ہے. یہ پاکستان کے مسائل ہیں، یہ پاکستان کا وہ ایشو ہے. تو یہ جو بہرحال پھر بھی فار دا سیک آف آپٹکس نہیں بلایا پاکستان کو، ہمیں ہماری اوقات انہوں نے یاد دلائی ہے کہ دس از واٹ یو آر. حالانکہ ایک ریزیلینٹ قوم ہے پاکستان کی، اور ہم نے جنگ جیتی ہے انڈیا سے. ایک ایسا ملک جو ہم سے 6 گنا بڑا ہے، اس کو ہم نے جو حشر نشر کیا پاکستان کی مسلح فوج نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مل کر، وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. تو جناب یہ وہ صورتحال ہے. ویسے جاتے جاتے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جو آئی جی پنجاب ہے ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اس کا تعلق آپ لاہور کے واقعے سے مت سمجھیے گا. عثمان انور صاحب جب آئی جی پنجاب
ابھی ہیں، بتایا جاتا ہے کہ وہ محسن نقوی صاحب کے بہت قریب ہیں۔ مریم نواز صاحبہ اپنی مرضی کا آئی جی لانا چاہتی ہیں وہاں پہ۔ اب اس کے لیے 3 نام ہیں، بلال کمیانہ صاحب، وسیم سیال صاحب اور جناب ذوالفقار حمید جو کے پی کے آئی جی ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ذوالفقار حمید صاحب کے پی کے سے جائیں گے، تو وسیم سیال اور بلال کمیانہ، تو مریم صاحبہ کی آپ کو پتہ ہے کہ کن کے حوالے سے خواہش ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی یہاں پر تعیناتی ہوتی ہے، بلال کمیانہ صاحب کی یا سیال صاحب کی۔ تو لیکن اس کا تعلق لاہور کے واقعے سے ہرگز نہیں ہے، یہ بڑوں کی جو آپس میں جو اقتدار کی جنگ ہے اس کی ایک رپورٹڈلی اس کی ایک کڑی اور اس کا ایک سلسلہ ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔